بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دم، تعویذ اور داغے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ پیارے دوستو، دنیا میں سب سے پہلے طب پھیلانے والے امام زہبی اور حافظ ابن عبد البر نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے طب کو دنیا میں پھیلایا۔ بعض نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے طب جسمانی اور طب روحانی کو دنیا میں پھیلایا۔ ان کی طرف نفع بخش ادویات کی وحی ہوتی تھی اور وہ خط کھینچا کرتے تھے، یعنی تعویذ لکھا کرتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ طب روحانی سے علاج کرتے تھے۔ طب روحانی طب جسمانی سے زیادہ قوی ہے۔ امام ابن قیم الجوزی نے فرمایا کہ قرآن سارے کا سارا شفا ہے، چاہے قلبی ہو، روحانی بیماری ہو یا جسمانی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے اوپر دو شفا دینے والی چیزوں کو لازم پکڑو، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ پیارے دوستو، روحانی علاج میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روحانی علاج میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ بعض احادیث میں صرف پڑھنے کو رقیہ کہا گیا ہے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا تھا۔ بعض جگہ رقیہ میں بعض چیزوں کا استعمال بھی ثابت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لے کر انگلی کو مٹی پر لگایا، پھر دعا پڑھی۔ اسی طرح حضرت شفا رضی اللہ عنہا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کی اجازت دی ہوئی تھی اور وہ رقیہ میں مشہور و معروف تھی، ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی، اس لکڑی پر 7 مرتبہ رقیہ کے مخصوص کلمات پڑھتی، پھر وہ لکڑی متاثرہ حصے پر لگا دیتی۔ اور نظر کا رقیہ کرنے میں تو غسل کا طریقہ بہت مشہور ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو نظر سے بچانے کے لیے ٹھوڑی پر نشان لگا کر رقیہ کرتے تھے۔ جب رقیہ ان تمام چیزوں سے ہو سکتا ہے تو کاغذ یعنی تعویذ اور داغے سے بھی ہو سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کے متعلق ایک جامع قاعدہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ ضرور نفع پہنچائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تعویذ سے شفا۔ شیخ ابو جعفر محمد بن علی امام زین العابدین سے جب یونس بن حبان نے پوچھا کہ اگر میں تعویذ لٹکاؤں، فرمایا اگر وہ تعویذ اللہ کی کتاب سے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہو تو لٹکا لے اور اس سے شفا حاصل کر۔ تعویذ پلانے کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جب عورت تنگی ولادت میں مبتلا ہو تو ایک صاف برتن میں یہ لکھا جائے کأنہم یوم یرون ما یوعدون کأنہم یوم یرونہا یلبسون علی عشیۃ او ضحاہا ولاقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ پھر اس برتن کو دھو کر کچھ اس عورت کو پلا دیا جائے اور کچھ اس پر چھڑک دیا جائے۔ امام بہقی نے بھی دعوت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً روایت کی ہے جو عورت ولادت کی تنگی میں مبتلا ہو اس کے لیے قرآنی آیات کاغذ پر لکھ کر پلائی جائے۔ امام حسن بصری، امام مجاہد اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ لسد یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو شفا کے لیے لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام ظاہری اپنے بچوں کو حافظے میں تقویت کے لیے 4 صورتیں لکھ کر پلاتے تھے۔ علامہ کمال الدین دمیری لکھتے ہیں کہ والے مریض کو ممتحنہ لکھ کر جانے سے صحت یابی ہوتی ہے۔ علامہ ایوب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو قلابہ کو دیکھا، قرآنی آیات لکھی، پھر اس کو دھو کر اس شخص کو پلا دیا اس کو تکلیف تھی۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے امام عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ کو دیکھا، ولادت میں تنگی والوں کے لیے تعویذ لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نکسیر والے کی پیشانی پر آیات لکھا کرتے تھے۔ امام ابن قیم کا بیان ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے تھے یہ عمل میں نے بہت لوگوں پر کیا، الحمدللہ سب کو شفا ہوئی۔ امام روزی فرماتے ہیں کہ مجھے بخار ہو گیا تو امام احمد بن حنبل نے میرے لیے ایک تعویذ لکھا بے نبوی سے۔ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تعویذ لکھنے کے قائل ہیں۔ قرآن میں جو آیات شفا ہیں ان کو دھو کر پلانے کے قائل تو پوری ایک جماعت ہے، جس میں امام ابو قاسم کشیری، امام قسطلانی، شیخ عبد الوہاب، شیخ عبد الحق محدث دہلوی، ولی اللہ محدث دہلوی، عبد صدیق الحسن خان وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ایک دفعہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو دجانہ کو جنات نے تنگ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تعویذ لکھوایا
تو تحدیدی نامہ مبارک اسم سے معروف ہے۔ جب حضرت ابو دجانہ نے اس کو اپنے پاس رکھا تو جنات نے معافی مانگی۔ حدیث کی مختلف سندیں ہیں۔ القلم کے متعلق امام ابن کثیرہ، امام ابن اسحاق مرفوعاً روایت کرتے ہیں، اپنی جانوں، اپنی عورتوں اور اپنی اولادوں کو نظر کے لیے یہ تعویذ کیا کرو۔ اس عورت کو اسقاط حمل کا مرض ہو، ایک دھاگا اس عورت کے قد کے برابر لے کر اس پر 9 گرہیں لگا دے، ایک گرہ پر سورہ کافرون ایک مرتبہ اور یہ آیات ایک مرتبہ پڑھ کر پھونک دے۔ کچھ یوں ہے: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قرآنی تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں، چاہے بلا مصیبت آزمائش سے قبل ہو یا بعد۔ حضرت عائشہ طب کو بہت زیادہ جانتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ایک گائے کے پاس سے ہوا، اس کا بچہ پیٹ میں پھنس گیا تھا۔ اس نے فرمایا: وَخَلَقَ النَّفْسَ مِنَ النَّفْسِ وَيَا مُخْلَصَ النَّفْسَ مِنَ النَّفْسِ وَيَا مَخْرَجَ النَّفْسَ خَالِصُهَا۔ دعا ہوتے ہی بچہ باہر آ گیا۔ یہ واقعہ بیان فرما کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عورت عادت کی تنگی میں مبتلا ہو، اس کے لیے ان کلمات کو لکھ دیں۔ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ گھبراہٹ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کا حکم فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹے بچوں کے گلے میں یہ کلمات لکھ کر لٹکاتے تھے۔ روایت صحیح ہے، امام حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، قاعدہ عورت تعویذ لٹکا سکتی ہے؟ آیا اگر وہ کسی چیز میں بند ہو تو کوئی حرج نہیں۔ فتاویٰ ابن صلاح میں ہے کہ امام ابن صلاح سے پوچھا گیا کہ بچوں پر ایسا تعویذ لٹکانا جن میں قرآنی آیات اور اللہ کے نام ہوں جائز ہے، حالانکہ وہ نجاست سے نہیں بچ سکتے؟ فرمایا: تعویذ کو موم یا کسی چیز میں بند کر لے تو جائز ہے۔ تمام مالکی، شافعی، حنفی اور حنبلی تعویذ لکھنے کے قائل ہیں۔ حنفیوں کے تمام فتاویٰ اس پر شاہد ہیں۔ مالکیوں میں امام زرقانی، احمد بن مروان، ابو محمد مرجانی اور ابن الحجاج رحمۃ اللہ وغیرہ شامل ہیں۔ امام شافعی تو خود بہت بڑے عامل تھے اور ان کا اصحاب تعویذ کے قائل تھے۔ ابن حجر فتاویٰ حدیثیہ میں فرماتے ہیں کہ آدمی اور جانوروں پر صحیح تعویذ لٹکانا جائز ہے۔ علامہ محدث مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر میں تعویذ لٹکانا جائز قرار دیا ہے۔ اس طرح امام طیبی، امام سیوطی، امام نووی، امام بہقی اور علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ محدثین تعویذ کے قائل ہیں۔ ولیوں کی تو بہت بڑی جماعت تعویذ اور لٹکانے کے قائل تھی۔ امام احمد بن حنبل تعویذ کرتے تھے۔ شیخ سے فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا تو میرے والد امام احمد بن حنبل پانی کا پیالہ لے کر پڑھتے اور مجھے فرماتے کہ اس میں سے کچھ پی لے اور باقی اپنے چہرے اور ہاتھ پر مل لے۔ اسی طرح حنبلیوں میں ابو بکر خلال، امام مروزی، امام شیخ عبد القادر جیلانی، امام ابن تیمی، امام ابن قیم الجوزی، امام مفلح مقدسی بڑے بڑے اہل اللہ تعویذ کے قائل ہیں۔ ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے جن پاک نفوس کو سب سے پہلے خدمت حدیث کے لیے منتخب فرمایا وہ سب قرآنی تعویذ لٹکانے کے قائل ہیں، مثلا شیخ عبد الحق محدث دہلوی۔ میرے دوستو، اسی طرح اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ کو نظر بد ہے، تو آپ وہ تعویذ جو ہے وہ لکھ کر گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، اس کو پانی میں ڈال کر پی بھی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر میں بھی اس کو چسپاں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرک سے اس کو دور رکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح سے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی عربی میں کسی کو بلائے تو یا شیخ کر کے بلاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس نے شرک کیا۔ کسی کا نام لے کر پکارا جائے تو بالکل بھی شرک نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو اس طرح تشبیہ دے رہے ہو کہ اللہ کے برابر کر رہے ہو تو پھر شرک ہے، اور اگر اس طرح نہیں کر رہے تو بالکل بھی شرک نہیں ہے۔ یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں تو ہم کیا حضور کو نہیں پکار سکتے؟ جس طرح اگر کسی کا کوئی ماں باپ، بیٹا بہن بھائی یا کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے تو کیا وہ اس کو پکار نہیں سکتا، اس کو بلا نہیں سکتا؟ ٹھیک ہے، وہ دنیا سے پردہ پوش ہو چکا ہے۔ تو اس کی بہترین ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔
ذرا سماعت فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ رو قبرستان میں سے تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اور اگر ایک قبرستان کی لمبائی 2 کلومیٹر کے فاصلے تک ہے تو آپ کی آواز حضور کے کہنے سے ایک سائیڈ سے آپ قبرستان والوں کو سلام کہتے ہیں اور دوسری سائیڈ والا جو ہے 2 کلومیٹر دور قبرستان میں ایک مدفن پڑا ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یا رسول اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ حضور نے جو عرض کیا بالکل صحیح، حضور نے دین مکمل کر دیا، تو ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم نبی کو نبی کہہ کر پکاریں گے تو بالکل بھی شرک نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، میری ویڈیو یہاں تک کی تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔